بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اس میں کچھ بنیادی موضوعات کے اوپر سوالات لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوتے ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ بہت شکریہ امانت صاحب آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کریں گے محمد احمد بلال صاحب۔ احمد بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کے پاس کچھ سوالات ہوں گے، ہم امانت صاحب کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورہ یوسف کا اختتام کیا تھا، اس کو مکمل سمجھ لیا تھا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم سورہ کہف کے اوپر بات کریں، اور سورہ کہف کے اندر کون سے قصے بیان کیے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہم تک کیا پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ محمد امانت رسول صاحب، آپ سب پلیز آغاز کیجئے گا اپنی گفتگو کا، اور سورہ کہف کا آغاز کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سورۃ الکہف کے نزول کا زمانہ 5 نبوی سے 10 نبوی تک کا زمانہ ہے۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کو مختلف ادوار میں تقسیم کرتے ہیں تو یہ تیسرا دور بنتا ہے۔ یعنی اگر ہم دوسرا دور دیکھتے ہیں تو اس میں صرف تضحیک، استہزاء اور کفار و مشرکین کی طرف سے مذاق اور ٹھٹھا کا طریقہ اختیار کیا گیا تھا، لیکن ہم تیسرے دور میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اذیت دینا، تکلیف دینا، پیٹنا اور ان کو جسمانی اور ذہنی طور پر اذیت میں مبتلا کرنا، یہ اس کوشش میں مصروف رہتے تھے۔ تو یہ 5 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک کا زمانہ بنتا ہے، اور اسی دوران ہی سورۃ الکہف کا نزول ہوتا ہے۔ سورۃ یوسف کے حوالے سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یعنی بنی اسرائیل کے حوالے سے پوچھا گیا تھا کہ وہ کنعان سے مصر کیسے پہنچے، یعنی مصر میں آ کر آباد کیسے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح کے 3 سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے، اور پہلا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، دوسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہیں، اور تیسرا سوال بعد نے کہا کہ روح کے حوالے سے پوچھا گیا، اور بعد نے کہا کہ جو قصہ موسیٰ و خضر ہے سورۃ الکہف میں، اس کے حوالے سے پوچھا گیا تھا۔ روح کے حوالے سے جو سوال ہے وہ سورۃ بنی اسرائیل، جو اس سے پہلی سورت ہے، اس میں یہ سوال موجود ہے اور اس کا جواب بھی موجود ہے۔ لیکن خواتین و حضرات، سورۃ الکہف میں جہاں پہ اصحاب کہف کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جہاں پہ ہمیں ذوالقرنین کا ذکر ملتا ہے، وہاں پہ ہمیں قصہ موسیٰ و خضر کا بھی ذکر ملتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو مختصر بیان ہے وہ ہے باغ کے مالکوں کا۔ یعنی وہ دونوں دوست تھے کہ ایک امیر تھا اور ایک اس سے کم امیر تھا، یعنی زیادہ امیر نہیں تھا۔ تو اب امیر کا رویہ کیا تھا، قرآن پاک نے اس کو اس مقام پر بیان کیا ہے۔ سورۃ الکہف میں اس کے علاوہ ایک اور قصہ بھی ہے، اگرچہ وہ مختصر ہے، اور وہ قصہ آدم و ابلیس ہے۔ اس کو بھی سورۃ الکہف میں بیان کیا گیا، لیکن مختصر طور پر بیان کیا گیا۔ لیکن یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں صحابہ کرام کو اس بات کی تلقین فرمائی تھی کہ آپ جمعہ کی شب، یعنی جمعرات کو سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کریں، سورۃ الکہف کو پڑھا کریں۔ سورۃ الکہف کو پڑھنے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ ایک تو ہمارے ہاں یہ طریقہ اختیار کر لیا جاتا ہے کہ اگر کوئی وظیفہ بتا دیا جائے، کوئی حدیث میں آ جائے کہ بھئی آپ فلاں سورت کو پڑھیں، تو ہم اس کو بطور وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں، اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس میں موجود کیا ہے، لکھا ہوا کیا ہے، اور اس میں ہمارے لیے کیا سبق موجود ہے۔ اسی طرح سورۃ الکہف کے ساتھ بھی ہم سب یہی معاملہ کرتے ہیں کہ سورۃ الکہف کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ رسول اللہ نے صحابہ کرام سے اس لیے کہا کہ سورۃ الکہف کو پڑھا کرو، کیونکہ ان کی زبان عربی تھی اور ان کو قرآن پاک کی سمجھ آتی تھی، تو لہٰذا انہیں کہا گیا کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرو۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو میں نے پہلے بیان کی ہے کہ 5 نبوی سے لے کر 10 نبوی تک
یہ وہ زمانہ بنتا ہے کہ جو اذیت کا زمانہ ہے، تکلیف کا زمانہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے، مسلمانوں سے آپ نے یہ فرمایا کہ سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سورۃ الکہف کی تلاوت مسلمان کریں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ لوگ کہ جو حق پرست ہوتے ہیں، حق پر چلنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں، ان کے لیے کتنا ابتلا اور کتنی آزمائش ہوتی ہے۔ اب اسی سورۃ الکہف کو دیکھ لیجئے، اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا۔ ہم آئندہ پروگراموں میں ان تمام واقعات پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن اگر مختصر سا بھی اس کا آپ جائزہ لیں، آپ دیکھیں کہ یہ نوجوان کہ جن کی تعداد قرآن پاک نے مختلف بیان کی ہے، لیکن 7 کا جو عدد ہے اس کو خاص طور پر بیان کیا، تو اگر وہ 7 سلیپرز بھی تھے، یعنی 7 سونے والے افراد بھی تھے، تو آپ دیکھیے کہ کس طرح وہ مشرکانہ ماحول سے نکل کر انہوں نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، توحید کی طرف بلایا، اللہ ایک ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا تھا۔ اب یہ مشکل ان کے لیے بن گئی کہ معاشرہ، سماج، بادشاہ، حکمران سب مخالف ہو گئے، انہوں نے غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ وہ جو باغ والے ہیں، اب وہ دولت اور مال جس کے پاس آ گیا تو اس نے اپنے مال اور دولت پر گھمنڈ کرنا شروع کر دیا اور اپنے دوسرے دوست کو حقیر خیال کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غلبہ، اس کا غالب ہونا، اس کا حاکم ہونا، اس کا آمر ہونا، انہوں نے اس کو رد کر دیا۔ اب اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کو بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ قصہ موسیٰ و خضر میں بہت سے معاملات اور بہت سے راز ہمیں سمجھا دیے گئے کہ اس کائنات میں تکوینی علوم، تکوینی امور موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے، کہ انسان ظاہری طور پر کبھی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ بات میرے خلاف ہے، یا یہ واقعہ میرے نقصان میں ہے، یا یہ جو کچھ بھی ہوا ظاہری طور پر اس کو اس میں نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کا فائدہ اور اس کے لیے وہ چیز مفید بنا دی ہوتی ہے۔ 3 افراد کا ذکر ہمیں قصہ موسیٰ و خضر میں ملتا ہے، اس پر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اسی طریقے سے ذوالقرنین کا بھی ذکر ہے۔ اب ذوالقرنین یہ بادشاہ، یہ سلطان، قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ یہ کوئی کافر نہیں تھا، یہ مشرک نہیں تھا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والا تھا۔ اب خواتین و حضرات، اسی صورت میں ہی یاجوج ماجوج کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید نے 2 مقام پر یاجوج ماجوج کا ذکر کیا ہے۔ ایک مقام تو یہ ہے سورۃ الکہف، ایک اور مقام ہے یہاں پر یاجوج ماجوج کا ذکر ملتا ہے۔ ہمارے ہاں یاجوج ماجوج کے حوالے سے بھی بہت سی کہانیاں، بہت سے افسانے اور بہت سے قصے موجود ہیں اور لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن قرآن پاک نے جہاں اس کا ذکر کیا اور پھر ذوالقرنین کے ساتھ اس کے تعلق کو جوڑا ہے، یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے، آیا کہ یہ کوئی علیحدہ مخلوق ہے یا انسان ہے، یا ان کا ظہور کس وقت ہوا تھا، کیا صورتحال تھی کہ جب ان کو بھیجا گیا۔ تو گویا کہ یہ 4-5 واقعات ہیں اور جن میں ایک واقعہ قصہ آدم و ابلیس بھی ہے۔ خاص طور پر ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے اور قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح مختلف مقامات پر آدم و ابلیس کے اس قصے کو بیان کیا ہے، اور آدم کی پوری تہذیب کو، پوری تاریخ کو اور انسان کی پوری تخلیق کو قرآن پاک نے کس انداز سے اور کس پہلو سے اور کس اسلوب کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، تو ہم اس پر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکہف کو نازل فرمایا، اور پھر اس سورت کا جو اختتام ہے وہ اتنے کمال کا ہے، تو انشاءاللہ جب ہم اس پر بات تفصیل کے ساتھ کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے اختتام پر کس طرح اپنی ملاقات کو اور اپنے سے ملنے کو کس طریقے سے اور کتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ مانا صاحب، ہم یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ امانہ صاحب پلیز اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ خواتین و حضرات، وقفہ سے پہلے ہم نے اس پہلو کو بیان کیا کہ سورۃ الکہف میں کیا کیا واقعات اور قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اب آئیے اس سوال کی طرف کہ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوئی اور ان واقعات کو بیان کیا گیا، تو یہ سوالات کن کی طرف سے تھے کہ آپ نے جواب دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر ان کا جواب وحی فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ جب
اس عرصے میں کفار اور مشرکین کا تشدد اور ان کی طرف سے سختی بڑھ گئی، تو مسلمانوں کی طرف سے جو ری ایکشن اور رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی شخص واپس کفر کی طرف نہیں جا رہا تھا، یعنی سب اسلام پر قائم اور دائم تھے۔ اب انہوں نے یہ سوچا کہ مار پیٹ کے باوجود بھی، تشدد کے باوجود بھی یہ اسلام کو ترک نہیں کرتے، تو کیا راستہ اختیار کیا جائے؟ تو انہوں نے پھر اسلام کو فکری اور علمی شکست دینے کی کوشش کی، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ نضر بن حارث اور اس کے علاوہ ایک اور صاحب عقبہ بن ابی معیط ان کا نام آتا ہے، یہ دو افراد اور ان کے ساتھ دیگر افراد، ایک پورا ڈیلیگیشن جا کر علماء تورات و انجیل سے ملاقات کرتا ہے۔ جس نے سورۃ یوسف کے حوالے سے بھی اس بات کو ہم نے بیان کیا تھا، تو وہاں پر بھی یہی صورتحال تھی۔ اب یہ ڈیلیگیشن جا کر جب علماء سے ملاقات کرتا ہے کہ بھئی کیا سوال ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھیں اور ان سے پوچھیں، تو پھر وہاں پر یہ سوال علماء نے ان کو دیے اور کہا کہ بھئی آپ جا کر یہ 3 سوال پوچھئے۔ ایک سوال تو تھا روح کے حوالے سے، اور ایک سوال اصحاب کہف کا، اور تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے حوالے سے۔ یہ 3 سوالات تھے کہ جو اس وقت کے ان کے علماء نے کفار و مشرکین کو بتائے، اور پھر انہوں نے آ کر رسول اللہ کے سامنے یہ 3 سوال رکھے، اور پھر قرآن پاک میں ان 3 سوالوں کا جو جواب ہے وہ تفصیل کے ساتھ پھر دے دیا گیا، اور اس طریقے سے گویا کہ جو ہزیمت اور شکست کفار و مشرکین مسلمانوں کو دینا چاہتے تھے اور اسلام کے حوالے سے مسلمانوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے تھے، ان کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کی صورت میں اور سورۃ الکہف میں خود اس کو مہیا کر دیا اور دے دیا۔ جی بہت شکریہ مانی صاحب، ہم تعارفی گفتگو کر رہے تھے سورہ کہف کے اوپر، اور آپ نے بتایا کہ کیسے کیسے اس کے اندر جو ہے نا وہ چیزوں کو بیان کیا گیا۔ اچھا 2-4 چیزیں ہیں، ہم جب دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر کچھ قصص بیان کیے گئے ہیں انبیاء کے ہیں، پھر اسی طریقے سے کچھ سلاطین کی بھی بات ہے، جیسے ذوالقرنین کا آپ نے ذکر کیا، اسی طریقے سے کچھ اور لوگوں کی جیسے اصحاب کہف ہیں۔ اچھا میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو کلچر تھا عرب کا، کہانی قصہ اور یہ سننا اور یہ چیزیں ہیں، تو اس کے بارے میں کہا بھی یہ جاتا ہے کہ یہ کلچر ٹھیک نہیں ہے، اس سے انسان جو اصل جو چیز ہوتی ہے، جو کرکس ہوتا ہے کسی چیز کا، اس سے ہٹ جاتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن اس چیز کی مذمت کرتا کہ یہ قصے کہانیاں اور یہ چیزیں جو ہے نا یہ تم لغو چیزوں کی طرف جا رہے ہو، اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، لیکن قرآن نے اس کی کنٹینیوٹی کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس کیا کہ مزید قصوں کو بیان کیا۔ ایک تو آپ اس پہ وہ فوکس کیجیے گا، دوسرا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا تمام قصے جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ سب کے سب مشرکین نصارہ یہود کے پوچھنے پہ بیان کیے گئے ہیں، یا خود بھی اللہ رب العزت نے کچھ قصوں کو بیان کیا؟ پہلا جو آپ کا سوال ہے بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیے افادیت یہ بنیادی بات ہے ایک چیز کی، کسی بھی چیز کی افادیت کیا ہے اس کی۔ اب یہ بڑا موقع تھا کہ ایک تو ہے کہ کلی طور پر انکار کر دیا جائے، یعنی نہیں بیان نہیں کرنا۔ ٹھیک۔ اس سے زیادہ اثر جو پینیٹریشن ہوتی ہے، انفلوئنس ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جائز طریقے سے اور حق طریقے سے، قرآن پاک نے اس کے لیے حق کا لفظ استعمال کیا، اپنا اصحاب کہف کے اس واقعے کے آغاز میں ہی کہہ دیا، بالکل صحیح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی ہم نحن نقص علیک نبأہم بالحق، بالکل یعنی حق سے مراد یہاں پر یہ کہ پوری اور صحیح بات بیان اور بغیر کسی سپیکولیشن کے، اندازوں کے، اور بغیر کسی جسے کہتے ہیں کہ اٹکل پچو کے ہم اس کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو گویا کہ اگر ایک یہ طریقہ اختیار کیا جائے کہ چیز کو بالکل رد کر دیا جائے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو جائز طریقہ ہے اور اس میں اصلاح کر دی جاتی ہے، اس کی تہذیب کر دی جاتی ہے، اس کو بہتر بنا کر بتا دیا جاتا ہے۔ تو قرآن پاک نے یہ اسلوب اس لیے اختیار کیا۔ دیکھیے اب اصحاب کہف کا واقعہ بیان کر دیا، بالکل صحیح، قصہ موسیٰ و خضر کو بھی بیان کیا، قصہ ذوالقرنین کو بھی بیان کیا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ باتیں بیان کی ہیں کہ جو بالکل درست ہیں، صحیح ہیں، اور جسے کہتے ہیں بہت ہی مختصر انداز میں اور بڑے جامع معنی انداز میں اس کو بیان کر دیا۔ اس میں اصلاح کا ایک پہلو یہ بھی نکل آتا ہے کہ یہ جو قرآن مجید سے پہلے یا بعد میں جو قصے کہانیاں بنا دی گئیں
اور اصحاب کہف کے حوالے سے بیان کر دی گئی، قرآن پاک نے ان کو بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے رد بھی کر دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ بھئی اصل بات کیا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ قرآن پاک نے جس انداز سے بیان کیا، قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ بھئی اصل ضرورت کس چیز کی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے توحید ہے، اللہ کے وجود کا اقرار ہے، نبوت ہے، اور خاص طور پر آخرت کو بڑا فوکس کیا، آخرت کو بیان کیا، اور اسی میں ہی ان کے جو اعتراضات تھے کفار و مشرکین کے، دوسرے لوگوں کے، ان کا بھی جواب بڑے احسن طریقے سے ان میں دے دیا۔ تو گویا کہ ایک چیز کو آپ ٹوٹلی رد کر دیتے ہیں نا، اس سے پھر تبلیغ اور دعوت اور اصلاح کا معاملہ نہیں ہوتا۔ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی جگہ پر ایک سٹینس جو آپ کا موقف ہے اس پہ کھڑے رہیں، اور کھڑے ہو کر پھر اس میں اصلاح کا پہلو نکالیں، اور پھر دوسروں کی اصلاح کرتے چلے جائیں اور بات کو پھر آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ یہ انداز پھر اختیار کیا گیا۔ بالکل صحیح ہے۔ دوسرا میں نے اسی کے ساتھ ایک سوال جوڑا تھا کہ کیا تمام جو قصے ہیں وہ لوگوں کے پوچھنے پہ ہی بتائے گئے ہیں یا قرآن نے خود بھی ان کو بیان کیا ہے؟ قرآن مجید نے خود بھی اس کو بیان کیا ہے، یعنی کہ جو سوالات ہوئے ان کو سوالات کی صورت میں اس کا جواب دیا گیا، اس کو ایڈریس کیا گیا۔ اور بہت سے واقعات دیکھیے، میں ایک اور اہم بات آپ کو بتا دوں کہ قرآن مجید کبھی بھی لغو سوالوں کو ایڈریس نہیں کرتا، یعنی وہ سوال کہ جو اعتراض کی شکل میں ہیں، جن کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے پوچھنے کی، یعنی ایسے ہی پیغمبر پر اعتراض ہو رہا ہے کہ بھئی اس کے سونے کے باغات یا مطلب کیوں نہیں ہیں اس کے، یا مطلب کہ یہ آسمان کی طرف کیوں نہیں ہمیں جاتا ہوا نظر آتا، یہ اوپر سے کتاب لے کر کیوں نہیں آتا، ہم فرشتہ کیوں نہیں دیکھتے کہ زمین پر اترے وہ ہمیں کتاب دے اور سب کو پھر علیحدہ علیحدہ کتاب دے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی سی بات کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میں صرف بشر رسول ہوں، انسان رسول ہوں، بس اتنا تعارف۔ یعنی اتنے بڑے سوال کا سورۃ بنی اسرائیل میں اگر آپ دیکھیں، اتنے بڑے سوال کا صرف 4-5 الفاظ میں جواب دے دیا گیا کہ آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اور صرف انسان ہوں اور اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، بس اتنا جواب دیا گیا۔ تو لہٰذا سوال بھی جو کوئی جس میں کوئی امکان ہو اصلاح کا، تبلیغ کا، تو قرآن اسی سوال کو ایڈریس کرتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، بہت خوبصورت۔ اچھا، ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ، قرآن کریم قصوں کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر قصے بھی بیان کیے گئے ہیں، باقی چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں، احکامات بھی ہیں، قوانین بھی ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن جب ہم اپنی لٹریچر کو دیکھتے ہیں تو پھر انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ آپ کو قصص القرآن کے اوپر کتابیں ملیں گی، آپ کو تفاسیر کے اندر ایک قصے کا جو آپ کہہ لیں کہ اس رہنمائی کے لیے جو چیز بیان کی گئی ہو تو اس کی جگہ پہ پوری کہانی ملے گی آپ کو۔ سورہ یوسف میں دیکھ لیں، ذوالقرنین کا قصہ دیکھ لیں، قصہ اتنا قرآن نے بیان کیا لیکن اس کے اوپر 6 صفحوں کی 10 صفحوں کی کہانی ہے۔ تو اس سے تو پھر یہ میسج آتا ہے کہ واقعی قرآن کسی طرح جو ہے نا وہ قصوں کی کتاب ہے، کیونکہ لٹریچر تو سارا ہمارے ہاں جو لکھا گیا وہ اس چیز کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے تاریخ کی کتاب ہے۔ دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ قرآن مجید جتنی تعلیم انسان کو دیتا ہے اس کا مقصد ہدایت ہے، انسان کی رہنمائی ہے۔ باقی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا اپنا ذوق بھی ہوتا ہے، لوگوں کا اپنا اپنا شعبہ بھی ہوتا ہے، اپنا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب آثار قدیمہ کی جستجو جو لوگ رکھیں گے وہ اس پر کام بیٹھ کر کریں گے اور وہ تلاش کریں گے کہ بھئی یہ لوگ کہاں تھے، کس جگہ پر تھے، ان کی کیا صورت تھی، اور پھر اس حوالے سے جو اختلاف اگر سامنے آئے گا تو وہ اس اختلاف کو بھی بیان کریں گے۔ ان کا زمانہ کون سا تھا اس پر بھی تحقیق کی جائے گی، ان کا مکان کون سا تھا، کس جگہ پہ یہ لوگ تھے اس کی بھی تحقیق کی جائے، یہ واقعہ کہاں پر رونما ہوا تھا اس کی بھی تحقیق کی جائے گی۔ تو گویا کہ آپ اس کو قرآن کے ساتھ نہ ریلیٹ کریں، آپ یوں سمجھیے کہ یہ ایک متجسسین جیسے محققین ہوتے ہیں، یہ ان کا اپنا ایک پروفیشن کا تقاضا ہوتا ہے، اور یہ جائز تقاضا ہے کہ وہ اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں مولانا ابوالکلام آزاد نے سورۃ الکہف کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے، مولانا مودودی نے لکھا ہے، اس کے علاوہ سید سلیمان ندوی کی اس پر بڑی تحقیق ہے، اس کے علاوہ مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی والے، ان کی معارف القرآن ہے، انہوں نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ تحقیق اور ریسرچ کا دروازہ بند تو نہیں کر سکتے نا، آخر قرآن بھی تو انسانوں کے ماحول میں اترا نا، یعنی انسانی معاشرت میں اترا، تہذیب میں اترا، تو آخر پھر اس زمانے کے لوگوں نے کھوج تو لگائی نا۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ آپ کو جو مختلف تہذیبیں
ہمارے ہاں بھی آپ کو نظر آتے ہیں مونجو داڑو ہے اور اس کے علاوہ دیگر تہذیبیں ہیں، پھر لوگ اس پر تحقیق کرتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے جو بات کہی ہے آیا کہ یہ کہاں کہاں واقع ہوئی اور اس کے کیا پس منظر اس کا کیا بنتا ہے، لوگ کون تھے، قوم کون تھی، تہذیب کون تھی، کتنا عرصے پہلے تھی، یہ سارا کچھ پھر انسان تحقیق صحیح ہے. پھر کسی نے مختصر بیان کر دیا، کسی نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا. بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت. ناظرین کرام، ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. سوالات کا سلسلہ جاری ہے. امان صاحب، آخری سوال سورہ کہف سے متعلق اور آپ کی گفتگو سے متعلق آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ نے خود ہی بیان کیا کہ سورہ کہف کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے تلقین کی تھی کہ اس کو پڑھا کریں اور اس کو سمجھا کریں. ہمارے ہاں سورہ کہف پڑھی تو بہت زیادہ جاتی ہے، ایون لوگ اپنی دکانوں کے اندر بھی پڑھاتے ہیں 30 دفعہ، 15 دفعہ، 20 دفعہ اسی طریقے سے. پھر مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میں بھی یہ کہا جاتا تھا، آپ اس کو سختی کہہ لیں یا ویسے کہہ لیں، کہ جمعے والے دن صبح فجر کے بعد سورہ کہف پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی پڑھتے تھے اور ابھی بھی جو ہے نا وہ بہت معمول ہے. لیکن ہمارے ہاں جس نقطہ نظر سے اس چیز کو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ سارا دن آپ کا صبح سے لے کے رات تک آپ کے آس پاس فرشتے رہیں گے، آپ ایک حصار میں رہیں گے، آپ ان چیزوں سے جو ہے نا بچ جائیں گے، جادو سے بچ جائیں گے، دجال سے بچ جائیں گے. ان چیزوں سے یہ ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بیان کیا جو آپ نے ذکر کیا کہ اس کے اندر جو ہے اس کو سمجھو، اور ہمارے ہاں اس چیز کو ٹوٹلی ڈیفرنٹ طریقے سے بیان کیا اور اس کے اوپر کوئی بات بھی نہیں کرتا. سب جمعے کے فضائل کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ کہف پڑھنا بہت فضیلت ہے، لیکن اس چیز کو کوئی بیان نہیں کرتا. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے بھی، دیکھنے والوں سے، کہ یہ جتنی بھی روایات آپ کو ملتی ہیں آپ علیہ السلام سے منسوب، ان کو بہت اچھے طریقے سے جانچ پڑتال کے ساتھ اور بہت ہی احتیاط کے ساتھ ان کو لینا چاہیے. یعنی بہت پرکھ کے ان کی ٹھیک، ان کا بہت اچھے طریقے سے جائزہ، انالیسس اور پس منظر ہر چیز سمجھنی چاہیے. محدثین نے اس پر بڑی بحث کی ہے، بڑی گفتگو کی ہے. خاص طور پر جو یہ فضیلت کی اور جو وظائف کے حوالے سے جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، یہ بہت بعد کے زمانوں میں یہ چیزیں زیادہ رائج ہوئی ہیں، زیادہ مروج ہوئی ہیں، لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہے. اور اس لیے آپ جب بھی ایسی حدیث کو دیکھیں گے، اکثر طور پر یعنی خود محدثین نے اس کو موضوع کہا یا ضعیف اس کو کہا ہے، تو ہمارے ہاں پھر وہ وظائف کی کتابوں میں یہ چیزیں شامل ہوتی چلی گئی ہیں. لیکن اگر آپ ایک پہلو سے دیکھیں تو اس کی برکت ہے کہ بھی آپ قرآن مجید سے تعلق آپ کا جڑ جاتا ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں. ایک جتنا وقت آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں یا غیبت سے بچے، دیگر برائیوں سے بچے ہوئے آپ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کا ایک اپنے ایک فائدہ اور اس کے اثرات انسان کی شخصیت پر ہوتے ہیں. لیکن قرآن ایک کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ گھر میں کوئی مشین تو لائیں اور پھر اس مشین کا جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جو اس کی رہنمائی کے لیے ہوتی ہے کتاب ساتھ دی جاتی ہے، بک لیٹ دیا جاتا ہے آپ کو کہ بھی آپ اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں. اب بجائے اس کے کہ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بجائے تو آپ اس کو بالکل ہی رکھ دیں اور اس کی طرف آپ توجہ نہ کریں، تو آپ اس مشین کو کس طرح استعمال کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہے، انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے، یہ اس کو بتایا جائے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اپنے روز و شب اس نے کیسے بسر کرنے ہیں، اس نے کاروبار، تجارت، سیاست اور کس طرح اللہ کا بندہ بن کر اس نے رہنا ہے. اگر قرآن مجید کو صرف ایک وظیفے کی کتاب بنا کر رکھ لیا جائے تو اس کے نزول کا جو حق ہے، جو اللہ نے اس کو نازل کیا، وہ تو اس طرح پورا تو نہیں ہوتا نا. تو ہمارے ہاں اصل مسئلہ یہ بنا اجمیوں میں خاص طور پر، یعنی انہوں نے چونکہ ان کی زبان نہیں ہے تو انہوں نے اس کو قرآن مجید کو پھر وظیفوں کی کتاب، اور پھر ہمارے ہاں جو عاملین ہیں انہوں نے بھی اس کو اس طریقے سے تعویذوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. دیکھیے یہ چیزیں رائج ہوتی ہیں، آسان ہیں چونکہ اس لیے رائج ہوتی ہیں. اگر آپ کسی سے کوئی مشکل کام کہیں گے کہ بیٹا اگر آپ نے امتحان میں پاس ہونا ہے تو آپ تیاری کریں، محنت کریں، اس کو یہ کام بہت مشکل لگے گا. لیکن آپ اسے کہیں گے بیٹا تیاری ٹھیک ہے، جو بھی ہو جائے خیر ہے، کوئی بات نہیں، اس کی نہ فکر کرو، یہ وظیفہ ہے، یہ آپ کرو، تو آپ کے قریب بھی ہوگا اور وہ آپ سے وہ چیز لے گا اور خوش بھی ہوگا. یہ انسانی نفسیات ہے کہ وہ آسانیاں ڈھونڈتا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ قرآن پاک جس مقصد کے لیے اترا، ہم اس کو سمجھیں اور اس کو پڑھیں اور اس پر ہم عمل کریں. یہ اصل
مقصود ہے اس کا. بالکل صحیح ہے. ایک چھوٹی سی اور بات مزید اسی سے متعلق، قرآن کریم یہ تو بیان کرتا ہے کہ یہ نصیحت کے لیے ہے، ٹھیک ہے، یہ رہنمائی حاصل کرنے کے لیے کتاب ہے، راستہ دکھانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، ہدی للمتقین، یہ چیزیں بیان کرتا ہے. کہیں پہ قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ یہ فضیلت کی کتاب بھی ہے؟ قرآن مجید میں یعنی اب فضیلت دیکھیں، یعنی فضیلت کا مطلب سا ہے. جی اب قرآن مجید میں کبھی بات ہوگی تو میں اس پر روشنی ڈالوں گا. قرآن مجید میں یہ مختلف مفہوم میں اس کو استعمال کیا گیا ہے. اور ہمارے ہاں جو فضیلت اس طرح خیال کی جاتی ہے نا کہ جیسے مرد کو اللہ نے بڑی فضیلت دے دی عورت پر، تو وہاں فضیلت یہ نہیں ہوتی کہ بھئی کوئی یہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص منصب ہے، مسند ہے جس پر مرد کو بٹھا دیا گیا ہے تو لہٰذا عورت جو ان سی ہے وہ اب اس کی غلام ہو گئی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بیان کرتا ہے کہ دونوں جو ان سے ہیں وہ اپنے عمل سے اور اپنے ایمان سے، اعمال صالحہ سے ہی وہ جنت کے حقدار بنیں گے اور اللہ کے ہاں وہ کامیاب ٹھہریں گے. تو فضیلت کا جو معنی ایک ہے ہمارے ہاں وہ بالکل ہی برعکس معنی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے. اس کو باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہر کتاب سے بہت ہی بلند ہے. بالکل ٹھیک، مقدس کتاب ہے. ایسے ہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس چیز کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے اس کو اللہ مقدس کہتا ہے. بالکل تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس طرح سمجھ کر بیٹھ جانا کہ بس یہ ہم نے اپنے گھر میں رکھ لی اور اس سے اب ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی، یہ بڑی فضیلت والی کتاب ہے. میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو گھر میں رکھ کر نہ پڑھنا یہ زیادہ پوچھ گچھ کا اور زیادہ جواب دہی کی وجہ بن جائے گا کہ آپ کے پاس کتاب تھی، سب کچھ تھا، پھر آپ نے اس کو کیوں نہ پڑھا، یعنی ایکسیس بھی تھی، آپ کے پاس عقل بھی تھی، سمجھ بھی تھی، علم بھی تھا، پھر اس کے باوجود یہ چیزیں نہ کی. بہت خوبصورتی سے آپ نے ان سوالات کے جوابات دیے. بلال صاحب آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے، امانے صاحب کے سامنے رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں عورت کو ناقص العقل کہا جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا عورت واقعی ناقص العقل ہے، اور اگر ناقص العقل ہے تو یہ ناقص العقل بیسیکلی کیا لفظ ہے، اس کی کیا تشریح ہوگی؟ اصل میں یہ ناقصات العقل حدیث میں آتا ہے، لفظ آتے ہیں. اصل میں عقل جو ہے نا اس سے مراد ذمہ داری ہے. جی. اگر آپ کسی شخص کو مکلف کہتے ہیں کہ وہ نماز کا مکلف ہے مثال کے طور پر، آپ کیا اس میں شرائط بیان کرتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ یہ اسلام یعنی پہلی نمبر پہ ہوگی کہ مسلمان ہے. دوسرے نمبر پہ بات ہوگی کہ بھئی یہ بالغ ہو گیا. جب بالغ ہو گیا تو لہٰذا آپ اس پر یہ فرض ہوگی. تیسری بات جو بیان کی جائے گی وہ یہی ہے کہ عقل یعنی جب آپ اس کو ایک میسیج دے رہے ہیں تو وہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ اس میسیج سے مراد کیا ہے. وہ شخص کے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ اب نارمل ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، واضح بات ہے کہ اس پر نماز فرض نہیں ہوگی. جی ٹھیک ہے نا. تو عقل سے مراد کیا ہے؟ ذمہ داری ہے. یعنی آپ جب عقل رکھیں گے تو آپ پر ذمہ داری ہو جائے گی. تو عورت کو جب ناقصات العقل کہا گیا، در حقیقت یہ بیان کیا گیا کہ عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ نے کم کر دی ہیں. یعنی وہ کم کیا ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر نماز کا معاملہ ہے، مسلمان پر، مرد پر تو فرض ہو گئی، ہر صورت میں فرض ہے. ہاں وہ علیحدہ بات ہے، بیماری کی صورت میں وہ ایکسیپشنل کیسز، لیکن عورت ہر مہینے ہفتہ 10 دن اس کی نمازوں کی معافی ہو گئی تو ناقصات العقل ہو گئی، یعنی ذمہ داریاں کم ہو گئی. اسی طریقے سے گھر کا جو یونٹ ہے اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے مرد کو بنایا. اب وہ سربراہ ہے خدا کے ہاں، اس کا جواب دہ ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کفالت کرے. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تو ہر مرد جو ان سے ہے وہ ہر شخص راعی ہے اپنی جگہ پر. عورت پر ذمہ داری بیوی پر آتی ہے بچوں کے معاملے میں، مرد کی ذمہ داری آتی ہے پورے گھر کے نظام کو وہ سنبھالتا ہے. آپ اس کو سربراہ کہہ لیجئے، آپ اس کو قوام کہہ لیجئے، قرآن پاک نے قوام کہا، تو یہ مرد پر ذمہ داری آ گئی. تو عورت کی ہر حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو دین کے نقطہ نظر سے وہ ذمہ داریاں اس کی کم ہو گئیں. تو اس بنیاد پر کہا گیا ناقصات العقل. باقی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ عقل کہیں پر کسی صنف کو اللہ نے کم دی ہے، کسی کو زیادہ دی ہے. کئی دفعہ تو مردوں میں بھی عقل کم نظر آتی ہے. عام طور پہ ہماری سوسائٹی میں وہ جس کو عقل کہا جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ان کو کسی بڑے عہدے پر فائز نہیں کر سکتے کیونکہ ڈیسیجن میکنگ کی جو کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے، وہ خواتین میں کم ہے کیونکہ وہ ناقصات العقل میں سے ہیں. کوئی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کا عہدہ نہیں لے سکتی. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو جواب دیا لائک منتھلی ان کو مینسز کے ڈیز میں نمازوں کی پابندی نہیں ہے،
پھر گھریلو ذمہ داریاں جو معاش کی ہیں وہ مرد پر ہیں، تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ ان ایام میں وہ تکالیف بھی برداشت کر رہی ہوتی ہیں اگر نماز کی ان کو چھوٹ ہے، اور پھر اگر مرد پر معاش کی ذمہ داریاں ہیں تو خواتین پر جو چھوٹے بچوں کو وہ پالتی ہیں اور پورا پورا دن ان کا، پوری رات ان کو بعض اوقات جاگنا پڑتا ہے، تو یہ بھی تو ان پر ذمہ داریاں عائد ہیں۔ دیکھیے اس حوالے سے اگر مرد اس کی وسعت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ اپنی بیگم کے لیے گھر کی ذمہ داریوں میں کسی کو شامل کرے کہ وہ اس کا ہاتھ بٹائے یا معاملات کو دیکھنے کے لیے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ یہ صورت بھی موجود ہے۔ باقی جہاں تک ماں ہونے کے ناطے معاملہ ہے، اب آپ دیکھیے آپ نے میری اسی بات کی تصدیق کر دی یہ بات کہہ کر کہ جب وہ ماں ہے تو ماں ہونے کے ناطے وہ بچے کو پالے گی، پوسے گی، دودھ پلائے گی، دیگر معاملات کرے گی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی سہولت دے دی۔ روزوں میں آپ دیکھ لیجئے جہاں پر اس کو سہولت مل گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی وہ بوجھ نہیں سنبھال سکتی، ذمہ داری نہیں لے سکتی، پھر اس پر زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی گئیں، تو اس کو ہر قدم پر اسلام نے کمپنسیشن بھی دی ہے کہ اگر وہ کسی اس طرح مصروف ہے یا فطری کوئی ذمہ داری اس پر اس طرح کی آتی ہے تو اس کے لیے وہ بھی راستہ ہے۔ اچھا ایک اور بات بڑی اہم ہے آپ دونوں نوجوانوں کے لیے، اور اس نقطے پر ہم لوگ توجہ نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہے، اگر کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے ہم پروٹوکول کو دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مرد ہے، اس کو سربراہ بنا دیا گیا یا اس کو قوام بنا دیا گیا، لیکن جو جواب دہی کا ایک تصور ہے اس پر نظر نہیں کی جاتی، اسے ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا پرائم منسٹر ہے جا رہا ہے، پروٹوکول ہے جی، یہ کچھ ہے وہ کچھ ہے، ہم یہ خیال کرتے ہیں یہ تو بڑے مزے میں ہے، یہ فلاں افسر ہے، فلاں عہدے پر ہے۔ بالکل یہ نہیں ہم دیکھتے کہ جو اسلام کا تصور ہے، جو ہم ابتدائی دور میں دیکھتے ہیں خلفائے راشدین کے دور میں، کہ وہ تو کہتے تھے کہ یہ اقتدار کانٹوں کی سیج ہے۔ بالکل وہ کہتے تھے بھئی ہم تو بننا نہیں چاہتے، آپ لوگوں نے ہمیں منتخب کیا اور اس جگہ پر آپ نے ہمیں کھڑا کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سوچ کو بھی اجاگر کرنا چاہیے، لوگوں میں شعور پیدا کرنا چاہیے کہ دیکھو یہ جو عہدہ اور یہ منصب ہوتا ہے یہ انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بالکل اس سے بہت سی ذمہ داریاں، اور مسلمان خاص طور پر کہ جب ہم آخرت کا تصور بھی رکھتے ہیں، اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، تو پھر خدا کو بھی تو جواب دینا ہے نا۔ تو خلفائے راشدین کس بات سے ڈرتے تھے؟ خدا کی بارگاہ میں جواب دہی سے ڈرتے تھے نا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز پر تو نظر رکھتے ہیں جسے ہم رائٹ کہتے ہیں، لیکن وہ جو رسپانسبلٹی کے ساتھ معاملات ہیں ہم اس کو شاید بھول جاتے ہیں۔ سر خلفائے راشدین کے ہم یہاں پہ ایک بریک لیں گے، اس کے بعد پھر مزید اسی چیز کے اوپر ہی کچھ سوالات ہیں۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بلال صاحب آپ سوال کر رہے تھے ہمارے صاحب۔ عورت کے ناقص العقل ہونے پہ بات ہو رہی تھی۔ خلفائے راشدین کے دور میں دیکھیں تو ہمیں خواتین کی بہت کم تعداد ملتی ہے کہ وہ بڑے بڑے عہدوں پر رہیں یا ان پر ذمہ داریاں اس طرح کی پولیٹیکل ذمہ داریاں سوسائٹی میں ڈالی جائیں۔ آج کے دور میں خواتین بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ہماری کرنٹ سی ایم خاتون ہیں۔ آپ اس بارے میں بتائیں کہ خواتین پر بڑے عہدے یا بڑی ذمہ داریاں ڈالنا کیا وہ ناقص العقل اور اس میں کوئی یعنی اختلاف نہیں ہوگا؟ دیکھیے میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ بھی ہم لوگوں کو کم علمی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں عورتوں کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں تھی، عورتیں بہت سی ذمہ داریوں پر فائز تھیں اور وہ ذمہ داری ادا کر رہی تھیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی صحابیات کو آپ دیکھ لیں کہ وہ تاریخ کی ماہرہ تھی، مہارت رکھتی تھیں، انصاب علم الانصاب میں ان کو بڑی مہارت تھی، حدیث میں بڑی مہارت تھی، قرآن میں بڑی مہارت تھی، عربی زبان میں بڑی مہارت تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ حج کے موقع پر سب سے بڑا خیمہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہوتا تھا، کسی صحابی کا نہیں، کسی مرد کا نہیں ہوتا تھا، سب سے بڑا خیمہ ان کا ہوتا تھا، اور لوگ جمع غفیر ہوتا تھا ان سے دین سیکھنے کے لیے، سوالات کرنے کے لیے ان کے پاس لوگ آتے تھے۔ اس لیے یہ جو تصور ہے ہمارے ہاں یہ درست تصور نہیں ہے کہ اس وقت عورتیں عہدوں پر فائز نہیں تھیں۔ لیکن جہاں میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا تھوڑا سا، آپ نے بات کی، آپ نے صرف تعلیمی اس معاملات کے اندر بات کی ہے نا ابھی کہ حضرت شفا بنت عبداللہ کے بارے میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی عہدہ دینا چاہیں وہ پرائس کنٹرول کمیٹی کی چیئرمین تھیں، فوڈ کمیٹی والے ڈپارٹمنٹ میں ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک خاتون تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مسجد کا امام مقرر کیا تھا،
ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے یہ بھی لکھا، اسلامی ریاست ان کی کتاب ہے، آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں. تو مطلب یہ ہے کہ اس پر باقاعدہ تحقیق ہے. ایک چیز پر کسی دور میں نا پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو ثانوی حیثیت دے دی جاتی ہے، اس کو ڈسکس نہیں کیا جاتا اور دیگر باتوں کو اور دیگر پہلوؤں کو زیادہ اجاگر کیا جاتا ہے. آج کا دور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس پر بھی تحقیق کی جائے. مثال کے طور پر ڈاکٹر اکرم ندوی صاحب ہیں، غالباً انہوں نے کوئی 20-25 جو حدیث کی ماہرہ خواتین ہیں ان کا سارا انہوں نے ان کے سوانح حیات لکھی ہے، بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ محدثات ہیں کہ جن کا ذکر انہوں نے کیا ہے. تو اس لیے کہ سر میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں، سوری فار ڈسٹرکشن. اگر ہم سپریم لیڈرشپ کو دیکھیں تو اس میں خواتین کی تعداد نہیں ملتی اتنی زیادہ، اور انبیاء کرام کو بھی دیکھیں تو وہ بھی مرد تھے. اس بارے میں آپ بتائیں. دیکھیے اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا تمدن پر، آپ کی معاشرت پر، آپ کے طریقے پر. وہ پھر معاشرے سوسائٹی ایوالو کرتے ہوئے بھی تو آگے بڑھتی ہیں. آپ جامعہ نظامیہ جہاں پر امام غزالی پڑھتے رہے وہاں پر بہت سی خواتین اساتذہ تھیں. ایون کہ یہاں تک کہ ائمہ جو ہمارے 4 ائمہ کا ذکر 5 کا کیا جاتا ہے ان کے اساتذہ میں خواتین کا نام خواتین شامل ہیں. خواتین ان سے پڑھتی یہ بھی اساتذہ ہوگی نا. خلفائے راشدین میں دیکھیں مرد ہیں، ہمارے ائمہ اربعہ دیکھ لیں مرد ہیں، انبیاء مرد ہیں. اس حوالے سے جہاں پہ سپریم لیڈرشپ ہے وہاں پہ ہمیں میں نے وہی آپ سے گزارش کی معاشرت اس طرح کی تھی نا. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ ایوالو کرتے ہیں نا معاشرے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کی بنیاد رکھ دی. آپ کے زمانے میں بھی ہمیں لوگ نظر آتے ہیں اور بعد میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں. تو معاشرہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے. کسی معاشرے میں ممکن ہے کہ ایسی صورت بن جائے کہ جہاں پر جیسے اب پاکستانی معاشرہ ہے یا دوسرے دیگر اسلامی ملکوں کو آپ دیکھ لیں یا آپ یورپ اور امریکہ چلے جائیں، جس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے اسی طریقے سے پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. جی سر، لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں حاصل. میں پہلے اس کا جواب دے چکا کہ جب ہم قوام کی بات کر رہے ہیں تو طلاق کا اختیار مرد کو دیا گیا. بیادی عقدۃ النکاح قرآن پاک نے سورۃ البقرہ میں کہا کہ نکاح کی جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں. خلا کا حق عورت کو دیا گیا. تو جب ایک مرد معاشی کفالت کا ذمہ دار ہے، گھر کا سربراہ ہے، اس کو ایک حاکم بنایا گیا ہے اور اس کو ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے تو یہ اختیار بھی اس کے پاس ہے. لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ عورت کو اس کی باندھی ہے، بلکہ اس کے پاس بھی سورۃ البقرہ میں اس کو بیان کیا گیا اگر وہ عورت نہیں بسنا چاہتی مرد کے ساتھ تو اس کے پاس بھی بڑے قانونی راستے اور طریقے ہیں کہ جس بنیاد پر وہ اس مرد سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز جو آج موجودہ دور میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، اب وہ قوام والا معاملہ آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے نا. اب دونوں طرف ہے، 50% وہ کماتی ہے، 50% وہ کماتا ہے اور دونوں گھر میں لگاتے ہیں. تو ہمارے تو اسی ذمہ داریوں سے ریلیٹڈ ہمارے وراثت کے مسائل ہیں، ہمارے باقی مسائل جڑے ہوئے ہیں جب ہم اس تاریخ اپنے پڑھتے ہیں. تو اب یہاں پہ آ کے اگر وہ دونوں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں گھر کے اندر تو کیا وہ سارے مسائل قوام والے، وراثت کے اور ان ساری چیزوں کے، ان کو دوبارہ سے ہمارے ہاں ایک تحریک چلتی ہے کہ ان کو دوبارہ سے ریویو کرنا چاہیے. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے کہ پھر وہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کی جو فطری دونوں میں اختلاف ہے وہ جتنی بھی کوشش کر لی جائے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. انسان کی جو فطرتاً تخلیق ہے مرد کی اور عورت کی، اس کو تو کبھی چینج نہیں کیا جا سکتا. ایک تو یہ بنیادی بات ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اور پھر مرد کا وجود اور عورت کا وجود، جسم، اس میں جو تفریق رکھی گئی اس کو بھی پیش نظر رکھا جانا چاہیے. ہم بار بار جو تعلیم کی اور علم کی بات کر رہے ہیں، جیسے کہا خواتین اس میں ہیں، تو وہ بات سمجھ آتی ہے کہ کیونکہ ایسے شعبے کہ جن کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے اور جسمانی، جس میں مشقت نہیں ہے، محنت نہیں ہے، کم ہے اس میں محنت، تو وہ شعبے عورتوں نے زیادہ طور پر اسی لیے ہی اختیار کیے اور اس کو لے کر وہ چلی ہیں. تو پہلی بات تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے جو فطری طور پر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی ایسی صورت بنتی ہے تو اس میں اسلام کوئی پابندی نہیں لگاتا اس بات پر کہ بھئی اگر مرد کے ساتھ عورت شامل ہو کر کام کر رہی ہے تو وہ بالکل اس کے ساتھ شامل ہو سکتی ہے، کام کر سکتی ہے، تو پھر اور وہ بڑھ چڑھ کر آگے معاشرے کی بہتری کے لیے اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر مرد قوام ہے، سربراہ ہے، تو عورت کا یہ حق چھین لیا گیا کہ وہ اب گھر میں ہی بیٹھے گی. نہیں، وہ معاشرے میں نکل کر
اپنا کردار ادا کر سکتی ہے۔ سر پھر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مرد کو معاشی کفیل بنایا گیا ہے تو طلاق کا حق اسے دیا گیا ہے، اگر کسی گھر میں عورت معاشی کفیل ہے، وہ ساری ذمہ داریاں چلا رہی ہے، تو کیا اسے بھی پھر طلاق کا حق مل سکتا ہے اور باقی بھی ذمہ داریاں پھر اسی کی طرف کنورٹ ہو جائیں گی؟ جی ہمارے ہاں جو فیملی لاز ہیں، نکاح فارم ہے، اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ مرد عورت کو حق طلاق دے دیتا ہے۔ اس پر ایک شک یہ بھی موجود ہے، اگر مرد یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں عورت کو یہ حق دے دوں اپنی کنسنٹ کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، وہ اس کے سپرد کر سکتا ہے۔ وہ بھی پھر اسی صورت میں ہے کہ مرد ہی کو اختیار ہے کہ وہ کنسنٹ دے عورت کو، ڈائریکٹ عورت کے پاس تو پھر بھی کوئی اختیار نہیں ہے، مرد چاہے تو دے سکتا ہے۔ شریعت میں جب بنیاد سے ہی ایک بات کو بیان کر دیا گیا جی کہ یہ حق طلاق مرد کا ہو گیا، خلا عورت کا ہو گیا، اب وہ جو طلاق کا حق مرد کا ہے وہ بنیادی طور پر اسی کے پاس ہے، اب وہ اپنے حق سے دستبردار ہو رہا ہے، اس کے لیے نکاح فارم میں ایک شک موجود ہے، اگر وہ چاہے تو یہ حق عورت کو دے سکتا ہے، لیکن جہاں اس کی ذمہ داریاں ہیں، جہاں اس کی سربراہیت ہے، سارا کچھ اس کے ذمے ہے، تو یہ حق بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے سپرد کیا، لیکن عورت کو باندھا بھی نہیں، یعنی اس کے پاس خلا کا حق موجود ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے مرد سے آزادی حاصل کر سکتی ہے۔ سر شریعت نے اسی لوجک کے تحت مرد کو یہ حق دیا کہ وہ معاشی کفیل ہے، پھر یہی لوجک اگر چینج ہو کے عورت کے پاس آ جائے تو پھر اس کو بھی آٹومیٹیکلی یہ حق مل جانا چاہیے کہ وہ چاہے تو طلاق دے۔ میرے خیال میں اس گفتگو کو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، تو چونکہ ابھی وقت جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت سے اس دعا کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، خدا تعالی ہمیں حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔